آج جو ہم لوگوں نے چیپٹر کرنا ہے چیپٹر نمبر 8 ہے کوآپریٹیو سوسائٹی، واحد ملکیتی کاروبار، شراکتی کاروبار اور مشترکہ سرمایہ کی انجمن کے بعد ہمارے پاس جو چوتھی کاروباری تنظیم آتی ہے اس کو انجمن امداد باہمی کا نام دیا جاتا ہے۔ انجمن امداد باہمی کا مقصد مالی طور پر کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ کاروباری تنظیم بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر معاشرے میں اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے۔ انجمن امداد باہمی کا آغاز 1844 میں ہوا۔ انجمن امداد باہمی چھوٹے تاجروں اور کاشتکاروں کی بھی مدد کرتی ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی کاروباری تنظیم نفع کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے نفع کمانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن انجمن امداد باہمی ایک ایسی کاروباری تنظیم ہے جس کا مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ بات سوچو گے کہ یہ کاروباری تنظیم کس طرح سے چلتی ہے، پھر جب یہ نفع ہی نہیں کماتی تو پھر یہ کیسے چلے گی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کاروباری تنظیم گورنمنٹ کی، حکومت کی مدد سے چلتی ہے۔ گورنمنٹ اپنے جو ہے فنڈ پرووائڈ کرتی ہے، یا پھر کچھ لوگ جو مطلب بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ ایسی تنظیموں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ یا پھر اپنے پیسے جو ہوتی ہیں ایسے تنظیموں میں لگاتے ہیں تاکہ عوام کی یا پھر لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکے، ٹھیک ہے؟ گورنمنٹ ایسے اداروں کو فنڈ پرووائڈ کرتی ہے تاکہ ایسے ادارے یا انجمن جو ہیں اپنی خدمات لوگوں کے لیے جاری رکھ سکیں اور یہ بہتر طور پر اپنی کارکردگی کو سر انجام دے سکیں۔ آگے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن ہے۔ انجمن امداد باہمی سے مراد ایسی کاروباری تنظیم ہے جس میں ایک ہی صف یا پیشے کے لوگ مل بیٹھ کر اپنی مخصوص معاشی اور معاشرتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے یکجا ہو کر، اس میں تمام طرح کے لوگ جو ہیں بغیر کسی نفع اور نقصان کی لالچ کے بغیر متحد ہو کر کام کرتے ہیں، جن کا مقصد لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ ڈیفینیشنز نظر آئیں گی۔ یہ 4 ڈیفینیشنز ہیں، ان چاروں میں سے آپ کوئی سی بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ڈائیگرام بنانا ضروری ہے کیونکہ ڈائیگرامیٹیکلی ایکسپلینیشن بہت اچھی ہوتی ہے، تو یہ ڈائیگرام آپ لوگ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہم لوگوں نے آج کا مین پارٹ کرنا ہے وہ ہے انجمن امداد باہمی کے فوائد۔ خصوصیات پڑھیں گے کہ انجمن امداد باہمی کی کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیات ہمارے پاس ہے متوسطین کا خاتمہ، مڈل مین کا خاتمہ، ایجنٹ کا خاتمہ۔ انجمن امداد باہمی میں ہوتا کیا ہے کہ اراکین تمام طرح کا کام خود سر انجام دیتے ہیں۔ منڈیوں سے چیزیں لے کے آنا یا پھر ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا، عام صارف تک پہنچانا، تو یہ سب کام جو ہے انجمن امداد باہمی کے اراکین ممبر جو ہوتے ہیں خود سر انجام دیتے ہیں، جس سے متوسطین کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مڈل مین کا، ایجنٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کم ذخیرہ۔ انجمن امداد باہمی میں کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو ذخیرہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ جس طرح چیزیں آئیں، لوگوں تک پہنچ گئیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ذخیرہ کاری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے نقصان کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ آگے ہے بلند معیاری زندگی۔ انجمن امداد باہمی کی وجہ سے نہ صرف ممبران کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو اعلیٰ قسم کی اشیاء جو ہیں کم داموں میں، سستے داموں میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے اراکین کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو خرید سکتی ہیں۔ آگے اس میں ہے محنت کا جذبہ۔ انجمن امداد باہمی کے تحت ملازمین خود ہی مالک ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح کا کام خود ہی سر انجام دیتے ہیں۔ اشیاء کو لے کر آنا منڈی سے یا پھر لوگوں تک پہنچانا، ہر طرح کا کام خود سر انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں محنت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے ہے دولت کی تقسیم۔ انجمن امداد باہمی کی وجہ سے لوگوں میں جو دولت کی تقسیم ہے وہ مساوی ہوتی ہے۔ اس طرح سے تاجروں کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں جاتا بلکہ کم آمدنی والے لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کافی بہتر ہوتی ہے۔ آگے ہے بچتوں میں اضافہ، پوائنٹ نمبر 6۔ پوائنٹ نمبر 6 میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ انجمن کے اراکین کو اپنی سرمایہ پر مناسب نفع ملتا ہے، حکومت کی طرف سے ان کو مناسب نفع ملتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بچتوں میں جو ہے لوگوں کا رجحان پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں بچتوں کے جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے پیسوں کو سیو کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے پیسوں کو محفوظ کرنے لگ جاتے ہیں اور فضول خرچی سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہمارے پاس ہے پوائنٹ نمبر 7، قیمتوں میں کمی۔ انجمن امداد باہمی کی بدولت جو ہے صارفین کو اشیاء اور معیاری اشیاء جو ہیں سستے داموں میں، کم قیمتوں میں مل جاتی ہیں۔
آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ مساوی حقوق، انجمن امداد باہمی میں اراکین کو مساوی حقوق ملتے ہیں، تمام اراکین کو مساوی حقوق ملیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اراکین کو زیادہ حقوق مل گئے تو کسی کو کم مل گئے، تمام اراکین کو مساوی حقوق ملتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے روزگار میں اضافہ۔ انجمن امداد باہمی جو ہے لوگوں کے روزگار میں اضافہ کرتا ہے، لوگوں کو ملازمتیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے اغراضی خدمات۔ اغراضی خدمات میں کیا کہتے ہیں؟ انجمن امداد باہمی سماجی اور معاشرتی بہبود کا ادارہ ہے، اسی لیے عام طور پر اغراضی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ اچھا بیٹا، اغراضی خدمات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اغراضی خدمات وہ کہتے ہیں جو ایک انسان اپنی قوت کے مطابق خدمات سر انجام دیتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق جو ایک انسان اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے اس کو اغراضی خدمات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے 11 والا پوائنٹ، اخراجات میں بچت۔ اخراجات میں بچت کیسے ہوتی ہے؟ انجمن امداد باہمی، اچھا اس میں ہمارے پاس ہے اخراجات میں بچت۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انجمن امداد باہمی جو ہے اپنی کاروباری تنظیم کو چلانے کے لیے لوگوں کو ہائر نہیں کرتی ہے، لوگوں کو نہیں بلایا جاتا، تو اسی لیے کیا ہوتا ہے اخراجات میں بچت آ جاتی ہے کہ ہمیں ہائر مینجمنٹ کو نہیں بلانا پڑتا، جس کی وجہ سے اس اراکین کے، اس انجمن کی جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کافی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے وسیع منڈی، پوائنٹ نمبر 12۔ پوائنٹ نمبر 12 میں وہ کہتے ہیں وسیع منڈی میں اشیاء کی کم لاگت گاہکوں کی زیادہ تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب مارکیٹ کم وسیع ہوگی، مارکیٹ وسیع ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کم لاگت میں اشیاء جو ہیں سستی اشیاء ملیں گی، جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اشیاء کو خریدیں گے۔ آگے ہمارے پاس ہے ٹیکس میں بچت۔ انجمن امداد باہمی کیونکہ ایک فلاحی ادارہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے چلتا ہے، اسی لیے اس میں ہر طرح کے ٹیکس جو ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ معاشرتی ترقی، انجمن امداد باہمی کا مقصد جو ہوتا ہے معاشی ترقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پیداوار میں اضافہ کر کے اور لوگوں کو خدمات اور روزگار وغیرہ مہیا کر کے ملک کے متوازن اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے اجارہ داری کا خاتمہ۔ انجمن امداد باہمی میں اجارہ داری کا منوپتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر اجارہ داری نہیں ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کرتے ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے طویل زندگی۔ انجمن امداد باہمی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ طویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یہاں پر ختم ہو جانے کا ڈر جو ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکومت کی مدد سے چلتی ہے اور یہ اس کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، اسی لیے انجمن جو ہے یہ طویل زندگی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک چلتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے آج یہی والا سوال یاد کرنا تھا، تو آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے، باقی ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔